اورنگی اگر ہم دیکھتے ہیں لانڈیٹے زمانے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ تھا لیٹ غالباً 60s اور ارلی 70s کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. لیٹ ارلی 50s کی ہے تو لوگوں کو شہر آنا پڑتا تھا صحیح. کام کرنے کے لیے. کوئی کچی آبادی ایسی نہیں ہے اور کوئی آپ کی سڑک ایسی نہیں ہے دکانوں کی جس کا اپنا ادارہ نہ ہو. صحیح. سب کے ادارے ٹو پریزنٹ دیئر کلیمز اینڈ گارڈ دیئر گیمز، یہ ہے ان کا فنکشن. کاؤنسلرز تھے صحیح. جو چور تھے، ان کے ایم پی ایس تھے، ان کے ایم این اے کا پیسہ آتا تھا جو ضائع کیا جاتا. تو ایک کرپشن کا نظام اس پروجیکٹ کے گرد قائم کیا گیا. تو کراچی میں تو اتنا بڑی تبدیلی آئی پاپولیشن میں. 3 مہینے میں آ گئی وہ تو ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں. نہیں، آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. یہاں کوئی حقوق نہیں ہوتا. اچھا سر، آج جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں ہم ایک سب سے کرٹیکل ڈیولپمنٹ کا جو ایک سیکٹر ہے، اگر ہم بلٹ ڈیولپمنٹ کی بات کریں، اگین ڈیولپمنٹ کے ملٹیپل ہم نے کہا ڈائمینشنس ہیں: پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ اوبیسلی انوائرمنٹل. بلٹ انوائرمنٹ بھی ہے، نیچرل انوائرمنٹ بھی. چلیں ہم اس میں سب سے جو بیسک ہمیں سمجھ آتا ہے اسی ڈیفینیشنس کو لے کے ڈیولپمنٹ کی ایک انسانی پرسپیکٹیو سے، عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے، وہ ہے شیلٹر. شیلٹر کا مطلب یہ کہ ہاؤسنگ، اس کے رہائشی جو بھی اس کے رائٹس ہیں اس کے حوالے سے. ہم کراچی کو ہی لے کے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شہر جو اوور پیریڈ ایک بڑے میٹروپولیٹن میں کنورٹ ہوا. ادھر ایک بہت بڑی ورک فورس آئی پورے ملک سے کام کرنے کے لیے، اوئنگ ٹو دا فیکٹ کہ یہ ایک پورٹ ہے اور یہ آپ کی فائنینشیل اور اکنامک ہب اس نے بننا ہی بننا تھا. ادھر ہم نے ایک پروسیس دیکھا. ہم تو ظاہر ہے پڑھتے رہے ہیں، آپ نے تو اس کو آبزرو کیا اور پلان بھی کیا ہے کافی حد تک. اپنی کم از کم وائس اس پہ ضرور آپ کی رہی ہے، ایک اوپینین رہا ہے کہ ہاؤسنگ ایسے شہروں میں، باقی شہروں میں بھی ظاہر ہے ایسا ہی، اس سے بھی بلکہ جب برا حال ہوگا، کہ جب ہم بات کرتے ہیں گھروں کی تو ہمیں نظر آتا ہے ٹاؤنز، پلان ٹاؤنز، خوبصورت ٹاؤنز، فنکشنل ٹاؤنز جو اگین ویژولی اچھے دکھتے ہوں. سسٹینیبل کا لفظ تو آج کل ہم سنتے ہیں، بٹ وہ ٹاؤنز جہاں ایک بیسک فنڈامنٹل فیسلٹیز آپ کو مل رہی ہوں، اسٹارٹنگ ود دا شیلٹر اینڈ اس سے کنیکٹڈ جو یوٹیلیٹی سروسز ہیں. اس پروسیس میں ہم جب دیکھتے ہیں کراچی کو تو وہ ایک پروسیس سے گزرا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں سینس تھوڑی سی تھی، ہمارے بیوروکریٹک پولیٹیکل اسٹرکچر میں بھی تھی، کہ اس کو ہم کسی لیول پہ جہاں ہم کمرشل ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں ہاؤسنگ کو، تو وہاں ہم نے ان کو بھی پرووائڈ کرنا ہے شیلٹر، جو کہ مے بی کمرشل بڑے پروجیکٹس کا یا کمرشل پروجیکٹس کا پارٹ نہ بن سکیں، وہ خرید نہ سکیں وہ پلاٹس جہاں آپ کے پاس سو کالڈ اچھے کمرشل ڈیولپ ٹاؤنز ہیں. ایونچولی ان کو ہاؤسنگ دینا بھی اسی شہر کی ضرورت تھی. انہی بڑے کمرشل اونرز، سیٹھوں کی، بیوروکریٹس کی، انہی پولیٹیشینز کی ضرورت تھی، بیکاز انہوں نے لیبر فورس بننا تھا آپ کی انڈسٹری میں، انہوں نے لیبر فورس بننا تھا آپ کے آفیسز میں، کمرشل ایریاز میں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز بھی انہوں نے بننا تھا. اس ڈیفینیشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شروع میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے کہ ہمیں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس فنکشنل نظر آئے، کچھ انہوں نے اسکیمز نکالی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ اسکیمز جو جب انہوں نے نکالی تھی کے لیے، جب آپ کی بات ہم کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو پروسیس ہم دیکھتے ہیں ہاؤسنگ کا، یہ کہاں سے شروع ہوا، آئیڈیا اس وقت کیا تھا، اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے پورا پروسیس؟ دیکھیں، ہمارا اپنا کانسیپٹ جو اسٹیٹ کا تھا وہ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تھا، جی، جو ہم نے انگریزوں سے ورثے میں لیا تھا. تو کراچی میں تو اتنا بڑی تبدیلی آئی پاپولیشن میں. 3 مہینے میں آ گئی وہ تو ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. اور ادارہ تھا ایک کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ. اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم یہ جو ڈیمانڈ ہے ہاؤسنگ کی ہم پوری نہیں کر سکتے. ٹھیک. کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تو انہوں نے پلاٹ دینے شروع کیے لوگوں کو. صرف لائنیں کھینچی، نمبر دیا، بھائی یہ تمہارے خاندان کا پلاٹ ہے، یہ تمہارے خاندان کا پلاٹ ہے. اور ان کو پانی فراہم کرنے اور ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کا انتظام کیا، مگر انہوں نے مکان نہیں بنائے. تو یہ تو ابتدا تھی صحیح. کراچی کی ہاؤسنگ کی پارٹیشن کے بعد، اور یہ خاصے بڑے پیمانے پہ ہوئی.
پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، تو کراچی کا جو پہلا ماسٹر پلان بنا تھا اور دوسرا ماسٹر پلان بنا تھا اس نے باقاعدہ ہاؤسنگ کالونیز بنانے کا ارادہ ایکسپریس کیا، مگر وہ بن نہیں سکی، ایک ہی بنی، اور وہ آپ کی لانڈی کرنگی اور نیو کراچی کی اسکیمز تھیں۔ ٹھیک. انہیں 40,000 مکان بنانے تھے، مگر انہوں نے 40,000 کے بنائے کے بجائے کوئی 10,000 مکان بنائے، اور اس کے بعد مکان بننے بند ہو گئے۔ صحیح. اس کی ریزن آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ نہیں، میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں جو دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو آپ کے جن لوگوں کو مکان دیے جا رہے تھے انہیں انسٹالمنٹس دینی تھی، بالکل. اور وہ ایک ریوالونگ فنڈ بننا تھا جس میں حکومت بھی اپنا شیئر ہر سال ڈالنا تھا اسے، وہ ہوا نہیں، اور نہیں ہوا اس کی وجوہات ہے۔ نمبر 1، یہ شہر سے بہت دور تھے، صحیح ہے، سیٹلائٹ سے. ایگزیکٹلی. ہاں بہت دور تھے، اور یہ حکومت نے کہا تھا کہ یہاں ہم انڈسٹری لگائیں گے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں روزگار میسر ہوگا۔ اب وہ انڈسٹری نہیں لگی، اور اس کی اپنی وجوہات تھی، انفراسٹرکچر نہیں تھا انڈسٹری کے لیے، تو لوگوں کو وہاں سے شہر آنا پڑتا۔ لیکن سر اگر ہم دیکھیں آپ کی سوال میں بات یہاں ایک تھوڑی سی انٹرپشن ہے، کرنگی اگر ہم دیکھتے ہیں لانڈی جس زمانے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ تھا لیٹ غالباً 60s اینڈ ارلی 70s کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، لیٹ ارلی 50s کی ہے۔ صحیح. تو اس میں جو کرنگی انڈسٹریل ایریا ہے، لانڈی انڈسٹریل ایریا، یہ غالباً ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے بھٹو صاحب کے ایرا کے دوران، مڈ میں جب انہوں نے ان تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو اس زمانے کی جو پلان تھا اس سے ڈیلے بہت 10 سال، ایک ڈیکیڈ کی ڈیلے پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی. وہ بھی چھوٹے پیمانے پہ شروع ہوا تھا، تو لوگوں کو شہر آنا پڑتا تھا صحیح کام کرنے کے لیے۔ اس کے 3 ریپرکشن سے شہر آنے کے، ایک تو لوگ وقت بہت لگاتے تھے، پیسہ خرچ ہوتا تھا، خواتین کام نہیں کر سکتی تھیں گھر چھوڑ کے آ کے جو پہلے کرتی تھیں، اور تیسرا جو سب سے بڑا شہر کو نقصان ہوا، شہر کو یہ تو نقصانات بہت بڑے تھے جو میں نے بیان کیے ہیں، شہر کو جو نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ ٹرانسپورٹ چلی وہاں سے یہاں، اور وہ ٹرانسپورٹ جو ہے اس نے بالکل شہر کے ماحول کو تبدیل کر لیا۔ بسیں پرائیویٹ چلنے، جب یہ فری ٹرانسپورٹ پالیسی بنی تو بسیں چلنی شروع ہوئیں، صدر مین سیکٹر تھا کام کرنے کا اور پرانا شہر، تو یہاں بسیں جو ہے ساری ٹریفک کو روکتی تھی، اور یہاں جو ہے لازمی بات ہے یہاں ٹریفک تھی، لوگ آتے جاتے تھے تو ہاکرز آئے، بازار بنے بغیر پلاننگ کے۔ صحیح. تو اس نے بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا شہر میں، جو آج تک ہے، ختم نہیں ہوا۔ سر میرا ایک سوال ہو گیا، اگین ڈیولز ایڈوکیٹ، عارف حسن صاحب اگر وہ ہوتے اس پوزیشن میں جب یہ پاکستان مڈ 50s لیٹ 50s اینڈ ارلی 60s میں جب یہ ہم ساری ڈسکشن کر رہے ہیں ارلی ہاؤسنگ کے ایشوز کے اوپر، اس وقت عارف حسن کیا کرتے اگر وہ کراچی کی اس وقت پلاننگ کر رہے ہوتے ہاؤسنگ کے پرسپیکٹیو سے فار دا لو انکم؟ دیکھیے میں وہی کرتا جو کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ نے کی، جہاں مجھے زمین مل سکتی میں وہاں پلاننگ کر کے، اچھی پلاننگ کر کے لوگوں کو پلاٹ دے دیتا، اور سیلز بناتا جو انہیں مکان بنانے کی ایڈوائس دیتی، چاہے وہ اسے فالو کرے نہ فالو کرے وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر مشورہ دینا ضروری تھا، اور یہ مشورہ جہاں دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ اور یہ دیکھیے آپ مشورہ کہاں کہاں دیا گیا، آپ کا مشورہ دیا گیا کیا نام پاپوش نگر میں۔ صحیح، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکریمنٹل ہاؤسنگ کی پروسیس سے گزرا ہے، جہاں لوگوں کو آپ سے پلاٹ دیا اور سمجھایا کیسے بنانا ہے۔ ٹھیک. پاپوش نگر میں ہوا، جہانگیر کوارٹرز میں ہوا، اس سے پہلے کہ وہ مشورہ دینے کا پروسیس ختم ہوا، تو یہ ہوئے ابتدائی حکومت کے جو ادارے تھے انہوں نے یہ کیا، وہ رہا نہیں کیونکہ اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا آپ کا خیال ہے؟ جسٹ بیکاز یہ اس کا کمرشل ایسپیکٹ نظر آتا ہے؟ مجھے تو کمرشل ایسپیکٹ نظر آتا ہے۔ لیکن سر اس کمرشل ایسپیکٹ کے نتیجے میں کیا پھر اس کا مطلب جو ریزلٹنگ ہم نتیجہ دیکھتے ہیں وہ جو کچی آبادیوں کا بننا
جی چلیں ہم اس کو اس طرف لے کے جاتے ہیں ڈسکشن کو کہ اس کے نتیجے میں کراچی میں ایک پیٹرن نظر آیا کہ جہاں جہاں ورک اسپیسیز ہیں وہ یا تو ٹرانسپورٹیشن جیسے آپ نے کہا اس کی پہ ڈپینڈنٹ کر دیا انہوں نے ورک فورس کو، تو ٹرانسپورٹیشن کی آپ کو لمبی لمبی روٹس چاہیے اور سارے مسئلے، یا پھر آپ نے ان ایریاز کے پاس اپنے فائدے کے لیے کچی آبادیوں کو سیٹل کروایا. یہی پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے. تو کیا ہم اس چیز کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ کچی آبادیاں جس فارم میں آج ہمیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے ایک ویل تھاٹ آؤٹ آئیڈیا ہے اور ایک پیٹرن ہے جو کہ سوٹ کرتا تھا ایک سرٹن تھنکنگ کلاس کو زمانے کی؟ آپ یہ دیکھیں کچی آبادیاں ہیں کہاں؟ ہر ورک ایریا کے ارد گرد کچی آبادیاں ہیں. یا صحیح ہے. تو جو لوگ کام کرتے تھے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا گیا. صحیح. اور یہ ہم نے بالکل ڈیٹیل میں ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ یہ کس طرح سے بنی ہے. یہ دلالوں کے ذریعے بنی. صحیح. ساری کی ساری آپ کو مشکل سے ایک ایسی آبادی ملے گی جو دلالوں کے ذریعے نہیں بنی. صحیح. جو کہ دلال تھا درمیان حکومت کے افسران کے صحیح اور غریب آدمیوں کے. وہ انہیں لاتا تھا، ان کو آباد کراتا تھا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، ان کی کنسولیڈیٹ. سر میں نے یہ بھی سنا کچھ شروع میں کچھ عرصے تک وہ ان کو فری یوٹیلیٹی سروسز بھی دیتا تھا آؤٹ آف پاکٹ، جو میں نے اب تک پڑھا ہے، آپ لوگوں کی لٹریچر سے ہی پڑھا ہے. بالکل دیتا تھا. جرنلسٹ رکھتا تھا جو ان آبادیوں کی صورتحال بیان کرتا تھا. اچھا. تو یہ تو ہماری سب ریسرچ میں موجود ہے کیسے بنی. مگر ایک بات پہ خیال کیجیے، انہوں نے کچی آبادیوں کے پروسیس سے KDA-KMC، کراچی امپروومنٹ ٹرسٹ، کراچی ماسٹر پلان، ان سے زیادہ مکان بنائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مکان بنائے انہوں نے حکومت کے بغیر انویسٹمنٹ کے. بالکل صحیح ہے. نہ یوٹیلیٹیز کی انویسٹمنٹ ہے کسی قسم کی. صحیح. تو یہ تو بہتر ڈیولپمنٹ ہوئی. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم ایک اور پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ہم جس کو میں بھی شاید اس وقت ایک نیگیٹو کونوٹیشن سے بات کرنے لگے تھے، مڈل مین، یا یہ جو وہ فورسز جو اس انفارمیلٹی کی طرف لے کے گئیں، غالباً وہ ایک طرح سے فیور دے رہی تھیں. لیکن اگین سر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے ہمیں فار دا آڈینس، ان کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہ ہو چکا ہے کراچی، اسلام آباد، لاہور، ہر جگہ یہ ہوا ہے ایگزیکٹلی اس پیٹرن میں. ہمیں ہمارے شہروں کو اگر دیکھیں انفارمیلٹی فار دا سیک آف، ہم آج ہی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، انفارمیلٹی ہمیں ایک سولوشن کے طور پہ نظر آتی ہے جی، جسٹ بیکاز ہمیں سوٹ کرتی ہے نا ڈیفینیشن، مجھے اور آپ کو سوٹ کرتی ہے. اگین وہ انٹلیکچوئل مڈل کلاس کو سمجھا دیا گیا ہے کہ بھائی اچھا ہوا یہ بن گئی، حکومت نہیں بنا سکتی تھی، یہ مڈل مین کا شکریہ ادا کریں. تو بات یہ ہے کہ سر ہمیں کیا ہمارا یہ تھنکنگ ایک باکس کے اندر نہیں بند ہے کہ ہم یہ بیانڈ ان کے رول ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہم اس کو، وہ لوگ جو آج اس کچی وادی میں رہ رہے ہیں وہ تو نہیں اس طرح سوچتے. وہ تو کہتے ہیں ہم جس پرابلم میں رہ رہے ہیں، آپ ایک دن نہیں گزار سکتے ان محلوں میں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا ایک مارکیٹ فورس نے فیور دی اس شہر کو. اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو بندہ اس میں رہ رہا ہے آج وہ کس اذیت سے گزر رہا ہے. وہ اس کی بھی تو انسانی حقوق ہے. جب گٹر کھل رہا ہے تو اس سے جو اس کی بدبو آتی ہے، جو اس کو بیماریاں لگتی ہیں، جو گندی فضا ہے، جو پانی کی سہولیات نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن تو ایک الگ ہی کہانی ہے. لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو ایک سمجھے کہ ایک اطمینان میں رکھنے کے لیے یہ بات نہیں لے کے چلتے کہ چلو ٹھیک ہے یار کچی آبادیاں دیکھو نا، کہیں نہ کہیں ان کو ریزیڈنس تو مل ہی گئی نا ایونچولی، اور دیکھیں یہ گورنمنٹ سے تو ہو نہیں پایا، تو لیٹس سے کہ یہ انفارمیلٹی جو ہے، یہ مڈل مین فورسز جتنی بھی تھیں اس زمانے میں اور ابھی بھی جو ہے وہ ایک کائنڈ آف فیور ہی دے رہی ہے. تو ہمیں کیا تھنکنگ اپنی تھوڑی سی نہیں اس پہ چینج کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ جو مسئلہ کچی آبادیوں کا ہے اس کا حل تو تلاش کیا گیا تھا. وہ تھا کچی آبادی امپروومنٹ اینڈ ریگولرائزیشن پروجیکٹ. اس کے لیے انہیں قرضے بھی لیے تھے مگر وہ چل نہیں سکا کیونکہ کوئی چلانے والا تھا نہیں. صحیح. ادارہ بنا، ادارہ بالکل ناقص تھا، اور جو آپ نے بات کی ادارہ اسی بات کا شکار ہوا کہ ٹھیک ہے بن چکے، اب اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ اس ادارے کے تحت
پانی کی لائنیں ڈلنی تھیں، صحیح. سوئچ کی لائنیں ڈلنی تھیں، سڑکیں بننی تھیں. اور جہاں یہ کام ہوا اور ہوا یہ، جی. آپ جا کے دیکھ لیں اس کی حالت کتنی بہتر ہے. باقی کچیا اورنگی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، کورنگی کی بات نہیں اورنگی. کر رہا. ہاں اورنگی کی جی. کر رہا ہوں، کچھ حصوں کی، جی. سارا نہیں، سارا نہیں. کچھ حصوں کی. تو ادارہ اگر وہ کامیاب ہوتا اور اس کو اس کے لیے پیسے دیے جاتے، کیونکہ پیسے کا کیا تھا، جو وہ پیسے دے رہے تھے ریگولرائزیشن کے، اس کے کم سے کم کاغذ پہ 3 حصے کیے گئے تھے. ایک عوام وہ خود خوش استعمال کرنے، ایک حصہ اس کے لیے تھا ادارے کے لیے خود ایڈمنسٹریشن کے لیے، اور ایک حصہ جو تھا وہ انفراسٹرکچر کے لیے تھا صحیح. جو حکومت کرے گی. تو پریکٹس تو یہ کبھی نہیں کیا گیا. صحیح. تو یہ تھا کہ یہ سوچی گئی تھی باتیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سوچی گئی تھی. ٹھیک. اگر میں پھر وہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں جو میں نے پچھلی ڈسکشن میں بھی کیا تھا، اگر عارف حسن کو یہ اپرچونٹی دی جاتی کہ یو ہیو دا اتھارٹی، کمپلیٹ اتھارٹی، ڈو سم تھنگ فار ہاؤسنگ بیک دین ان 1960s اینڈ 50s اینڈ 70s، اس ایرا میں آپ کو اتھارٹی دی جاتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی پلان سم تھنگ اس پور کے لیے، اس غریب کے لیے، اس طبقے کے لیے جنہوں نے آگے لیبر بننا ہے اور اپنے بچوں کو آگے پروگریشن دینی ہے سوسائٹی میں، ان ایسی ہاؤسنگ پرووائڈ کرو ان کو، ایسی ان کو شیلٹر دو جو کہ ان کو ایک بیسک ڈگنیٹی، ہیومن ڈگنیٹی کے لیول پہ ان کو جو ہے وہ کمپیٹیبل رکھیں باقی سوسائٹی کے ساتھ. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہی کرتا کہ میں کچی آبادی ریگولرائزیشن اینڈ امپروومنٹ پلان چلاتا. صحیح. بالکل یہی کرتا، مگر ایک فرق ہوتا، اس میں جو کمیونٹیز تھیں ان کے جو ادارے تھے ان کو شامل کرتا. کوئی کچی آبادی ایسی نہیں ہے اور کوئی آپ کی سڑک ایسی نہیں ہے دکانوں کی جس کا اپنا ادارہ نہ ہو. صحیح. سب کے ادارے ہیں. اور ادارے کیوں ہیں؟ جو انگریزی میں ہمیشہ کہتا ہوں to present their claims and guard their gains. صحیح. یہ ہے ان کا فنکشن. اور اگر ہم ان کو شامل کرتے ہیں اور کمیٹیز میں یہ بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں بہت مختلف صورتحال ہوتی. ان کو تو شامل ہی نہیں کیا، ان سے پوچھا ہی نہیں گیا. یہ بہت بڑی کمی تھی. اور پوچھا جن سے کیا، وہ ان کے کاؤنسلرز تھے. صحیح. جو چور تھے، ان کے ایم پی ایس تھے، ان کے ایم این اے، اس کا پیسہ آتا تھا جو ضائع کیا جاتا تھا. تو ایک کرپشن کا نظام اس پروجیکٹ کے گرد قائم کیا گیا، اور بہت بڑے کرپشن کا، چھوٹا بھی نہیں. ہمارے جو دوست تھے تسنیم صدیقی صاحب، جی. انہوں نے جو کام کیا 2-3 جگہ، وہ کامیاب رہا. حالانکہ اس میں بھی بہت دشواریاں ہوئیں. بہت کمرشل انٹرسٹ نے یہ زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، بٹ ہی واز سکسیسفل ٹو اے لمیٹڈ ایکسٹینٹ. وہ اس زمانے میں بیوروکریسی کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تسنیم صدیقی صاحب بیوروکریٹ، رائٹ؟ جی جی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے ان فورسز کو میں بھی کسی حد تک کاؤنٹر کیا اور اس پروسیس کو انہوں نے پش کیا. تو سر چلیں ٹھیک ہے، فاسٹ فارورڈ آج ہم آتے ہیں. ویسے تسنیم صاحب روڈلیس گاڑی نہیں پہنتے تھے. بالکل صحیح بات ہے سر. رولیکس گھڑی تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ جو حالات یہ تو سمبولکلی نظر آ جاتا ہے تو ایک ہمیں شاید تھوڑا سا دکھتا ہے. ادروائز ہم دیکھیں تو یہ تو آئیڈیا سر، رولیکس گھڑی اگر اچھے مائنڈ کے ساتھ ہو اور ایک اچھے ایک انسان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو تو وہ تو پھر بھی حرج نہیں ہوتا سر. اچھی بڑی گاڑی بھی ہو کسی کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی گاڑی میں بھی جو بندہ بیٹھا ہے اور اس کا دماغ سوچ چھوٹی ہے اور وہ انسانیت کو کس طرح سمجھتا ہے، وہ بڑا پرابلم ہے. میری اپنی assumption ہے. سر فاسٹ فارورڈ ٹوڈے ہم اس فیلئر کو دیکھتے ہیں جو کچی آبادی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. اس کا ایک پرابلم بڑھتا ہی جا رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سینس میں کہ ہم اس کی اب تو بالکل اس ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں جہاں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب ہم شہر کے اندر تو کوئی تبدیلیاں کر نہیں سکتے. ہم نے کیٹر کرنا ہے سارا کا سارا ہاؤسنگ کو پرائیویٹ سیکٹر کے تحت. ٹھیک ہے، تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے پوری لیوریج دے دی ہے کہ وہ جہاں چاہے، جدھر چاہے، جس طرح چاہے کہ ڈیولپمنٹ کرے.
ٹھیک ہے, اپنا کمرشل بینیفٹ سامنے رکھے, اس کی مرضی ہے اس نے کس طبقے کو کیٹر کرنا ہے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, ایلیٹ یا لوور مڈل کلاس. اسٹارٹنگ فرام ڈی ایچ اے کے ایم آر پروجیکٹ کو لے لیں جو ایلیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے بنایا گیا ایک پرائیویٹ ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے. آپ موو کر رہے ہیں شہر میں دوسرے حصوں میں تو آپ کو بڑے ہائی رائزز بننا شروع ہو, لینڈ یوز چینج کے نام پہ بڑی بڑی اپارٹمنٹس آپ کو نظر آتے ہیں, وہ آپ کی اپر مڈل کلاس بھی نہیں, اپر مڈل کلاس کو آپ نظر آتا ہے کیٹر کر رہے ہیں. وہی پرائیویٹ ڈیولپرز نے جب پورا شہر پھیلا دیا, بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے اور یہ کمانڈر سوسائٹی, اے ایس ایف جتنی سوسائٹیز بن رہی ہیں, پورا اسپرال کر کے آپ نے پھیلا دیا کراچی کو, وہ مڈل کلاس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا گیا. اس پورے میں اب پھر سوال یہ ہے, ہم نے یہ سارا کا سارا کر لیا, اسکیمز بھی بند کر دیں گورنمنٹ نے بنانا, آج ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے ہاؤسنگ میں؟ دیکھیں ہاؤسنگ جو افورڈیبل ہے, کیونکہ اصل مسئلہ افورڈیبلٹی کا ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہوگا مسئلہ حل. بالکل. وہ آپ کو کچی آبادی میں جو ہائی رائزز بن رہی ہیں وہاں آپ کو فلیٹ ملے گا. صحیح. تو آپ کی کچی آبادیاں آپ دیکھ لیں, پنجاب کالونی دیکھ لیں, آپ لیاری دیکھ لیں, آپ سرجانی کے جو نئے حصے ہیں وہ دیکھ لیں, آپ سب دیکھ لیں, یہ سب ورٹیکل جا رہے ہیں یہ اوپر. سب ورٹیکل جا رہے ہیں. اور بیشتر وہ ہے جہاں لینڈ اونرشپ نہیں ہے ان لوگوں کی. آپ سب جگہ دیکھ لیجئے, انفارمل لینڈ اونرشپ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جب بائی سیل کرتے ہیں تو کاغذ لکھتے ہیں, مگر فارمل اونرشپ تو نہیں ہے. تو اس پروسیس میں بھی سر نقصان تو پھر وہی بات ہے کہ سیفٹی, یہ بلڈنگ جو ورٹیکلی اوپر جا رہی ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ یہ سیف تو نہیں ہے ڈیولپمنٹ. نہیں ایسے بالکل بھی. اور ان کے حالات دیکھیں, اگر بلڈنگ اوپر تو جا رہی ہے, نیچے تو وہی مسئلے مسائل ہیں بالکل کہ آپ کے پاس نہ ویسٹ کلیکشن کا سسٹم ہے, نہ آپ کے پاس سیویج ڈسپوزل کا پانی کا سسٹم نہیں ہے. نالے کے ساتھ آپ دیکھتے میجورٹی آدھا کراچی تو لیاری ندی کے ساتھ رہتا ہے, جس میں سارا کچرا تو وہ اس میں پھینک رہے ہیں ندی میں. تو یہ تو پھر وہی بات ہے کہ اچھا ورٹیکل کتنا اوپر چلے جائیں گے سر, ایک وقت تو آئے گا 6-7 منزل تک جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے, پھر رک گئے, پھر کہاں جائیں گے, نئی کچے آبادیوں کے اوپر جائیں گے. وہ کون سے ایریا سے بنیں گے؟ وہ کراچی کی پیریفری میں بن رہی ہے. دیکھیے یہ کیوں جا رہی ہیں اوپر, کراچی کی پیریفری میں جو کچی آبادیاں وہاں لوگ نہیں جاتے یا پسند نہیں کرتے. ڈسٹینس, ٹریول ٹائم, فاصلہ اور کاسٹ. بالکل. اس بات سے وہ پسند کرتے ہیں کہ شہر میں کہیں مل جائے ہائی رائز. تو یہ جو پرانی کچی آبادیاں ہیں وہاں یہ انفارمل ڈیولپر پلاٹ خریدتا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس جہاں وہ رہتے ہیں, اور وہ ہائی رائز بناتا ہے, اور اوپر کی جو منزل ہوتی ہے اس کی 2 منزلیں وہ مالک مکان کو دے دیتا ہے. یہ ہے پیٹرن, اور سب جگہ یہی پیٹرن ہے. اور یہ آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. یا تو آپ پیریفری میں رہیں اور اس کے نقصانات برداشت کریں, یا آپ یہاں رہیں, یہی ہے. اور جب آپ نے فیصلہ کیا آپ نے ان پرانی کچی آبادیوں میں رہنا ہے, تو اپنی کاسٹ کو سیو کرنے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے سسٹین کرنا ہے اپنی لائیولیہوڈ, تو اب وہ بدترین سے بدترین حالات میں مجبوری میں رہنے کے لیے مجبور ہوں. اور یہ بلڈنگز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ورٹیکلی اوپر جاتے ہوئے, یہ سٹنگ ٹائم بامز ہیں, جس وقت خدا نخواستہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ آپ کو اللہ نہ کرے ان کا سٹرکچر اتنے ویک ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. اس پہ تو ہم نے کافی کام کیا ہے اور دیکھا ہے یہ کیسے بنتی ہے, یہ سارا پروسیس کیا ہے. اور یہ جو پروسیس ہے, یہ جب حکومت کہے گی کہ لیز دو ورنہ ہم گرائیں گے, تو گرائے گی تو نہیں, گرا نہیں سکتی اتنی آبادیاں, ممکن نہیں ہے, مگر لیز دو تو مت ان سے پیسے نکلوا کے ریگولرائز کر دے گی. سر ایک سوال ہے, بعض جگہ جیسے ابھی ایک اسٹڈی کی ہے NED یونیورسٹی میں, لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے رنگ روغن کیا ہے, سویج کا انتظام کیا, کافی جگہ ایسی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ پھیلے گا پروسیس بہتر بنانے کا, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. دوسری بات یہ جو لوگ ان آبادیوں میں رہتے ہیں یہ تیسرے جنریشن کے ہیں زیادہ تر, اور کیونکہ تیسرے جنریشن کے ہیں ان کو اپورڈ موبلٹی کا بہت خیال ہے, یہ اپنے ماں باپ جیسے نہیں ہیں. چلیے آپ کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے جو اکنامک سچویشن ہے ہم اپنی اپورڈ موبلٹی نہیں اپنی کر پا رہے,
تو یہ بیچارے جو اب پچھلے 3-4 سالوں میں جو اکنامک سچویشن اس ملک کی ہو رہی ہے، جہاں انفلیشن 3 گنا ہو گئی ہے، جاب کریشن جو ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاں پسند ضرور کرتے ہیں، ان کو سینس ہے، اویئرنیس ہو گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے، لیکن سر ان کے ہاتھ میں تو پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں کر سکتے جو موبلٹی، اپورڈ موبلٹی یہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو کلاس ہے اس کے ضروریات اور اس کی خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ ان کے یہاں تو ہوتا ہے ٹھیک ہے، بچہ ہے اسے کام پہ لگا دو، بیٹی ہے اس کو کام پہ لگا دو، بے شک کم ملے آمدنی، قسطوں پہ چیک خرید لو، یہ ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے، یہ کرتے ہیں۔ اور آپ مجھے بات کر کے دیکھیں، یہ صحیح ہے کہ بیشتر لوگوں کے حالات خراب ہوئے ہیں، مگر بہت لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کا آلٹرنیٹیو تلاش کر لیا ہے۔ سر میرا خیال میں کچھ حد تک تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، میرے خیال میں حالات بتائیں گے کہ غالباً کیا یہ ہماری ایک اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ اپورڈ موبلٹی میں جائیں گے، یا دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ کسی سٹیج پہ آ کے یہ پورا جو طبقہ ہے وہ ایک تھریش ہولڈ کراس کر جائے اور ہم ریئلائز بھی نہ کریں کہ یار ہم نے ان کے لیے ایک اطمینان والا ایک رکھا ہوا تھا کہ جی یہ کہیں نہ کہیں پروگریس کر رہے ہیں، لیکن ہم شاید ڈسکنیکٹڈ تھے اس ریالٹی سے کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مے بی یہ پروگریشن جو ہے ایک فرسٹریشن کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ سب ملک سارا کا سارا فرسٹریشن کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے، اور ان آبادیوں میں بھی یہی وجہ ہے کہ خواہشات زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں۔ اور خواہشات کیوں زیادہ ہے کیونکہ وہ ارد گرد دیکھتے ہیں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، پیسہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن سر کے خواہشات تو یہ ایک ہم ان کو ایک مطلب ایک نیگیٹو سینس میں ان کی اس بات کو لے رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز کی مطلب خواہش کا لفظ تو ایسا ہے نا جو شاید اتنا وہ ڈیزرونگ نہیں ہے، میرے خیال میں غالباً جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے بیسک حقوق ہیں۔ نہیں، وہ آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں نیا، وہ کانسیپٹ آف حقوق، تو یہاں کوئی حقوق نہیں ہوتا، بلکہ میں اپنے جو HRCP کے دوست ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارا کام تو بڑھتا جائے گا، تھوڑے دن کے لیے کم ہوگا مگر اس کے بعد بڑھتا جائے گا، اس کا دہران حقوق۔ ہاں تو حقوق تو ہے نہیں، جو تھے وہ بھی میرے خیال میں آگے نظر نہیں آئے۔ نہیں اب جی سر، تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے ٹو اوپن اپ دا ٹاپک آف، آئی تھنک یہ ہاؤسنگ پہ ایک ڈسکشن میں، آئی تھنک یہ ایک بیسک ڈسکشن ہم نے آج چھیڑی ہے، غالباً ہم آگے انشاءاللہ اس پہ مزید اسپیسیفکس پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم فردر لے کے چلیں گے، اس کانسیپٹس کو یہ بھی ڈسکس کریں گے دنیا میں اور سکسیزفل ماڈلز لو انکم کی کیا ہیں، بیکاز مڈل انکم ہائی انکم تو اپنا کچھ نہ کچھ بڑا اچھا گزارا کر لیتی ہے، پرابلم آ رہی ہے وہی بات کہ لو انکم کا مسئلہ جو ہم شاید سمجھ بھی نہیں پاتے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنے اس میں کنسیپچولائز ہی نہیں کرتے کہ یار ہاؤسنگ سٹارٹس ود دا لو انکم، نیچے سے شروع ہوتی ہے ہاؤسنگ، اوپر والوں کے تو مسئلہ وہ سارٹ آؤٹ کر ہی لیتے ہیں، وہ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کا جو ہے نا وہی ہمیں سب سے پہلے ڈرل ڈاؤن کر کے سمجھانا ہے اس انٹلیکچوئل کلاس کو کہ ہاؤسنگ کی جب بات ہو تو سمجھو آپ نے ان کا مسئلہ حل کرنا ہے جو سب سے لوور طبقہ ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے بلال صاحب کہ کسی پاورٹی کی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں، اور تقریباً جن لوگوں میں سے 1000 میں سے جن سے بھی پوچھا، میرے خیال میں تقریباً سب نے کہا ہمیں چھت چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ بہت بڑا ایشو بن کے آیا، اور جن کے پاس چھت نہیں ہے وہ کرایہ دیتے ہیں یا ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ کہیں سے پیسہ مل جائے اور ہم ایک کچی آبادی میں فلیٹ خرید سکیں، مشکل سے رینٹ خرید سکیں، اور خریدتے ہیں سب جگہ سے پیسہ جمع کر کے، جہاں سے بھی مل سکتا ہے قرضہ وغیرہ، وہ جا کے ایک جگہ خرید لیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ نہیں چاہتے کہ کرائے پہ دے، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب نکال کے باہر۔ لیکن کوئی اس بات کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ جو ہم خرید رہے ہیں وہ لیگل اس کی ہمیں ملے گی کہ ملے گی، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، مگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا۔ سپریم کورٹ نے انہیں لیگل قرار دیا تھا
ایک عمارت گرائی اور اس کے بعد روک دیا. سر یہ ہم کس عمارت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ عمارت گرائی تھی انہوں نے میرے خیال میں پنجاب کالونی میں تھی. اچھا، کیونکہ میرے ذہن میں آتا نسلا ٹاور. 7 منزلہ عمارت تھی. صحیح ہے انفارمل سر. پھر یہ ڈسکشن تو سر یہ بنتی ہے ہمارے اگلے ٹاپک پہ، اور یہ بہت کرٹیکل ڈسکشن ہے. یہ جو انلیگیلٹی ہے ہاؤسنگ میں وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے. ابھی کے لیے فار دا ٹائم بینگ اس ٹاپک کو ہم یہیں روکتے ہیں. ہم کنٹینیو کریں گے اسی کرٹیکل ڈسکشن سے انلیگیلٹی کیا ہے ہاؤسنگ میں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سیریز کے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.